یہ جو بات چل رہی ہے یہاں پر سماجی سیوا سماجی سیوا سماجی سیوا سماجک سیوا، یہ اصل میں اس کا مقصد کیا ہے؟ کچھ تو مقصد ہوگا. کوئی بھی کام جب ہم کرتے ہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے کامن آدمی اور ایک ہوتا ہے سوشل ورکر آدمی. اس میں بھی بہت بڑا فرق ہوتا ہے. تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ سب کام کیوں کیے جاتے ہیں، اس کے لیے جو ہے تو ایک اہم ٹاپک آج کے ہم نے جو ہے تو کنونشن کا رکھے ہیں. اس کا جو عنوان ہے، ٹاپک ہے کامن مین اینڈ سوشل رسپانسبلٹیز. اس کے لیے جو ہے تو میں ہمارے شہر کے قاضی اور ہمارے جو سرپرست بھی ہیں علی جناب مفتی محمد اشفاق صاحب قاسمین کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور ہمیں بتائیں کہ یہ ہمارے اندر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور کس طرح جو ہے تو سماجک سیوا کا مہتو اسلام میں بتایا گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس، او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم. اسٹیج پر تشریف فرما تمام ہی معزز مہمانان اور سامنے بیٹھے ہوئے کمیونٹی کے تمام ذمہ داران، کافی دیر سے ہم لوگ پروگرام سن رہے ہیں. یقیناً بلا مبالغے کے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شہر اکولہ کے لیے اور خاص طور سے شہر اکولہ کی امت مسلمہ کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کمیونٹی پر عائد ہونے والی ذمہ داری کو، رسپانسبلٹی کو ادا کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے اور پوری تندہی کے ساتھ، پورے ڈیووشن کے ساتھ وہ لوگ کام کر رہے ہیں. صرف فلائنگ کلرز یا روٹی بینک ہی نہیں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کا یہاں پر استقبال ہوگا. لیکن جس کنسسٹنسی کے ساتھ فلائنگ کلر فاؤنڈیشن پچھلے 6 سالوں سے کام کر رہا ہے، میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اس نے مسلمانوں پر سوشل رسپانسبلٹی جو عائد ہوتی تھی اور ایک داغ تھا کہ یہ لوگ نہیں کرتے ہیں، اس کو کم کرنے میں بڑی حد تک ایک ذمہ داری ادا کی ہے. اس کے لیے میں یہ ہم تمام جوانوں کو، نوجوانوں کو اپنی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. دراصل یہ جو سوشل ورک ہے امت مسلمہ میں، اس کے پیچھے خالص دینی کنسپٹ ہے. یہ ہمارے عقیدے سے، ہمارے فیتھ سے جڑا ہوا معاملہ ہے. میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی اس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو سارے انسانوں کے لیے فائدے مند ہو، نفع بخش ہو. اللہ کے رسول نے انسانوں کے مفاد کے لیے، ان کے فائدے کے لیے کام کرنے کے متعلق جتنی مرتبہ ارشاد فرمایا، وہاں پر کوئی بائیفرکیشن نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی امتیاز نہیں. مسلم غیر مسلم، اپنا پرایا نہیں. آپ نے فرمایا پڑوسی کا آپ پر حق ہے. پھر پڑوسی کون ہے اس کا کوئی سوال، وہ آپ کا دوست، رشتہ دار، بھائی، آپ کا ہم مذہب یا کوئی دوسرے دھرم کا آدمی بھی ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا کہ پڑوسی کا حق ادا کرنا ہے یعنی کرنا ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ جنت میں جانے کا راستہ، بہتر راستہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اطعموا الطعام وافشوا السلام صلوا والناس نیام ادخلوا الجنت بسلام. کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز ادا کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے.
पूरा इस्लामिक लिटरेचर आज तक 1400 सालों का इस बात पर गवाह है, और किसी ने भी कहीं भी हल्की सी भी ये तशरीह नहीं की कि खाना सिर्फ मुसलमानों को खिलाओ। कहीं भी ये नहीं लिखा है कि खाना सिर्फ मुसलमानों को खिलाओ। खाना खिलाओ। जिस ब्रॉड कंसेप्ट में अल्लाह के रसूल ने मुसलमानों को इस काम का हुक्म दिया, यह टॉपिक रखने की वजह यहां पर आज इसलिए आई कि हम लोगों ने यह समझा कि यह जमातों का, तंजीमों का, तहरीकों का या पर्टिकुलर एनजीओज के करने का काम है, और हमने अपने आप को इससे अलहदा कर लिया। मैं ऐसा समझता हूं कि यह सोशल वर्क हर इंसान के करने का काम है। इंसान को सोशल एनिमल कहा जाता है, यह समाजी हैवान है। तो जब तक ये समाज के काम ना आए, इसकी जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट हो ही नहीं सकती है। हम लोग शिकायत करते हैं कि हुकूमत ये प्रोवाइड नहीं कर रही है, ये दे नहीं रही है, और रियलिटी भी ये है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी तो जस्टिस सच्चर ने कहा था कि भारतीय मुसलमान हुकूमत पर सबसे कम बोझ है। इनको लोन्स नहीं मिलते हैं, इनकी स्कीम्स पास नहीं होती है, इनके साथ डिस्क्रिमिनेटिव बिहेवियर किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने, ये कमीशन ने ये रिपोर्ट दी थी। सही है। इसके बावजूद हुकूमत पर हमको मुनहसिर नहीं होना है। मैं अपनी कम्युनिटी के लिए, इस पूरी मानव जाति के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए क्या कर सकता हूं, मेरे पास कितने जराए हैं, कितने वसाइल हैं, कितने सोर्सेस हैं। अब तो बाज़ाब्ता ये पूरा एक प्रोफेशन हो गया है, एक एजुकेशनल सिस्टम है। बैचलर ऑफ सोशल वर्क, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, और बाज़ाब्ता गवर्नमेंट ने जो है हमारा CSR के अभी कह रहे थे मुकाती साहब, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, करोड़ों अरबों रुपए हमारा कारपोरेट सेक्टर सोशल वर्क के लिए देता है। लेकिन बदकिस्मती से हम इससे अवेयर नहीं हैं। हम लोगों ने मखसूस लोगों के करने का इसको काम समझा है। हर इंसान के अंदर सोशल वर्क का एक मादा होता है। हम रास्ते से कहीं जा रहे हैं, कोई आदमी गिर गया, आदमी बेचैन हो जाता है, अरे क्यों गिरा, क्या हो गया, उसको लोग उठाना चाहते हैं। कहीं एक्सीडेंट हो गया तो आदमी ये नहीं देखता है किसका हुआ, क्या हुआ, दौड़ता है कि बचा ले। तो ये एक मादा जो हर इंसान के अंदर सोशल वर्क का होता है, इसको थोड़ा सा मोबिलाइज करके ज्यादा बेहतर अंदाज में करने की जरूरत है। इंसान जब बेहतर अंदाज में यह काम करता है, अपने गिरदो अतराफ का जायजा लेता है और अपनी जिंदगी जानवरों की तरह नहीं गुजारता है, महज अपने और अपने बीवी बच्चों के लिए नहीं जीता है, वो थोड़ा सा वक्त, अपना पैसा, अपनी सलाहियत, अपनी स्किल्स इस सोसाइटी के लिए लगाता है, तो ये मेडिकल रिसर्च है। मैं कोई हवाई बात नहीं कह रहा हूं कि इस वक्त पूरी दुनिया का एक बड़ा प्रॉब्लम जो है वो डिप्रेशन है। खासतौर से कोविड के बाद जो है लोग बड़े डिप्रेशन के, एंजाइटी के, मायूसी के, गुस्से के, तनाव के शिकार हुए हैं। और आफ्टर कोविड सुसाइड रेट जो है नियर अबाउट डबल हो गया है। अब इसके लिए मेडिसिन है, दवाइयां हैं, काउंसलिंग्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइजेस हैं। ये सारी चीजें सेकेंडरी है। अगर इंसान को अपने आप पर, अपनी एंजाइटी पर, अपने डिप्रेशन पर, अपने गुस्से पर, अपने मायूसी पर काबू पाना है, तो मेडिकल साइंस का रिसर्च ये कहता है कि आप सोशल वर्क कीजिए। क्या कीजिए? सोशल वर्क कीजिए। आप किसी वक्त इस नुस्खे को आजमा लीजिए। जो लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया है वो किसी दिन निकलें, सर्दी की रात में निकलें। जो लोग फुटपाथ पर, स्टेशनों पर बगैर इंतजाम के सो रहे हैं, उन पर 4 कंबल डाल दें।
دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا روحانی سکون عطا کرتا ہے. کبھی کسی اسکول میں چلے جائیں اور پوچھے کہ آپ کے ہاں کچھ بچے ایسے ہیں جن کی فیس نہیں ادا کی گئی ہو, جن کے پاس کاپی اور کتابیں نہیں ہیں. کسی کمیونٹی میں چلے جائیے. آج صبح سنجے کھڑسے صاحب کے ساتھ ہم ایک پروگرام میں تھے. وہ نائے گاؤں میں ایک اسکول چلا رہے ہیں اسپیشلی ان بچوں کے لیے جو کچرا چنتے ہیں اور کبھی اسکول نہیں جاتے ہیں. انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ایک دن میرے ساتھ چلیے, میں آپ کو اپنی اس اسکول کو دکھانا چاہتا ہوں. آج ہی بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ وہاں اس اسکول میں جا کر میں کام بہت کر رہا ہوں. اب ظاہر سی بات ہے ریزیڈینشل کلیکٹر ہیں, بڑے عہدے پر ہیں, کام کر رہے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس جگہ جب میں جاتا ہوں تو جو مجھے سکون ملتا ہے, جس کو ہم روحانی سکون کہتے ہیں, وہ کن چیزوں سے ملتا ہے؟ وہ انسانی خدمت سے ملتا ہے. لوگ انسانی خدمت کے پیچھے مختلف مقاصد کار فرما رکھتے ہیں. ہمارے ملک میں خاص طور سے سوشل ورک پالیٹکس میں جانے کی پہلی سیڑھی ہے. لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں. معاف کرنا, میرا ویو ڈیفرنٹ ہے. آدمی تھوڑا سا اخلاص دل میں رکھ لے کہ اللہ میں جو کام کر رہا ہوں تو اس کا اجر بھی عطا فرما, دنیاوی فائدہ بھی کچھ نہ کچھ ملے گا. کسی کو برا مت بولیے. کوئی اپنے پولیٹیکل ٹارگٹ کو سامنے رکھ کر اگر کوئی سوشل ورک کرتا ہے اس کو کرنے دیجئے. جو آدمی اچھا کر رہا ہے اس سماج کے لیے اگر ہے تو اس کا ساتھ دیجئے. نگیٹیوٹی مت پھیلائیے. کوئی آدمی اگر اس سے کچھ پولیٹیکل گین کرنا چاہتا ہے وہ اس کا مسئلہ ہے. اس سے آپ سے اس کے نیت, اس کے ارادے کے متعلق مجھ سے آپ سے سوال نہیں ہوگا. میں کل ایک جگہ پڑھ رہا تھا, بہت اچھی بات مجھے ملی پڑھنے میں, کہ جنرلی لوگوں سے ہم وہ سوال کرتے ہیں یا لوگوں کی وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں جو اللہ دیکھنے والا ہے. جو دیکھنا اللہ کا کام ہے. آپ کی نیت کیا ہے, آپ کا ارادہ کیا ہے, یہ کام آپ کیوں کر رہے ہیں, آپ نے کس کے لیے کیا کام, آپ اس کے پیچھے آپ کے کیا کیا ایم تھے, کچھ ہڈن ایجنڈاز تھا کیا. یہ ساری چیزیں دیکھنا اللہ کا کام ہے. ہمارا کام تو یہ کہ ایک آدمی اچھا کر رہا ہے تو ہم اس کو جا کر پوچھیں آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے, آپ روٹی بینک چلا رہے ہیں, پیسہ چاہیے, کپڑا چاہیے, آپ کو افرادی مدد چاہیے. ہم وہ پوچھیں جو ہمارے پوچھنے کا ہے تو معاشرے میں یہ جو کشمکش ہے, یہ جو غصہ ہے, یہ جو آپس میں تناؤ ہے, یہ ختم ہوگا. آج کوئی کسی سے خوش نہیں ہے. گھروں کے اندر تک جو ہے تناؤ, نفرت, دوریاں. ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا, کافی خواتین بیٹھی ہوئی تھی. میں نے معذرت کے ساتھ کہا کہ عام طور پر بچے ساتھ میں تھے, میں بچوں سے پوچھو تو یہ بچے بتائیں گے کہ چچا اچھا نہیں, پھپھو خراب ہے, بڑے ابا حق ادا نہیں کر رہے ہیں, دادی نے یہ تکلیف پہنچا دی ہے. غیر شعوری طور پر ماں بچے کو ددیال مخالف بنا دیتی ہے. اب بچے کے ذہن میں جب یہ چیز ہم بھریں گے تو وہ کسی سے محبت کرنے والا نہیں بنے گا, وہ انسانیت بیزار ہو جائے گا. تو یہ جو سوشل ورک ہے یہ انسانوں کو قریب لاتا ہے, نفرتوں کو دور کرتا ہے, محبتوں کو بانٹتا ہے, اور یہ اللہ سے قرب بھی عطا کرتا ہے. یہ ہر انسان کے کرنے کا کام ہے, صرف چند جماعتوں, تنظیموں, تحریکوں, سوسائٹیز, این جی اوز کا نہیں. ہر انسان یہ کام کرے. ہم سب مل کر جب یہ کام کریں گے, اتنی بڑی کمیونٹی ہے اور اتنا بڑا ملک ہے کہ روٹی بینک کی طرح اگر 200-400 تنظیمیں بھی کھڑی ہو جائیں تو کوئی ویزیبل ڈفرنسز, کیا کہیں گے اس کو, یعنی نظر آتا ہوا فرق ہم یہاں پر ظاہر نہیں کر سکتے. ہم کوئی واضح فرق اس امت میں پیدا اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پوری امت کو کھڑا ہونا پڑے گا.
50 तंजीमों के करने से उम्मत में कोई नुमाया तब्दीली नहीं आएगी। लिहाजा ये जितने काम किए गए हैं, मैं ऐसा समझता हूं कि इसका तरगीब ये है इन सारे इस पूरे प्रोग्राम की, ये सारे फेलिसिटेशंस की, ये सारे जितने बातें हो रही हैं, रिपोर्ट्स पेश की जा रही हैं, इन तमाम चीजों का खुलासा ये है कि हम यहां से ये तरगीब लेकर जाएं कि इंशाअल्लाह कल से मैं भी इस फील्ड में जो अपनी जिम्मेदारी है उसको अदा करने की कोशिश करूंगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, खुदा हाफिज।